مسلمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسے عقائد ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی عقائد ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیوں میں بیان فرمایا کہ وہ نبیوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ ماننا کیسا ہے؟ کیا کیا ماننا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننا، یعنی تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ برحق ہیں، اس بات کو تسلیم کرنا یہ ضروری ہے۔ کسی بھی نبی علیہ السلام کا انکار یہ کفر ہے، اور ایک نبی علیہ السلام کو جھٹلانے کا مطلب ہے کہ آپ نے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا، یعنی سب کا آپ نے انکار کر دیا، کسی کو بھی نہیں مانا۔ اور اس میں یہ ہے کہ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کے حوالے سے چونکہ احادیث طیبہ مختلف آئی ہیں، بعض میں 1,24,000 کا ذکر ہے تو بعض میں 2,24,000 کا ذکر ہے، اس لیے علماء نے یہاں یہ ارشاد فرمایا، ایک تو یہ قابل غور بات ہے کہ جو یہ نقطہ بیان کیا کہ ہم انبیاء کی تعداد کو متعین نہیں کر سکتے، یعنی خاص یہی تعداد تھی یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں یوں کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر، تو وجہ دیکھیں کتنی باریک بات ہے، کیسی دقیق بات ہے کہ اگر بالفرض 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کسی نبی علیہ السلام کا انکار کرنے والے بن جائیں گے، یعنی آپ نے کسی ایک نبی علیہ السلام کو مانا نہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد اس سے کم ہو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اس شخص کو کہ جو نبی نہیں ہے اسے نبی بنا دیں گے، یہ بھی کفر ہے۔ تو اس لیے ہم ایک تعداد متعین نہیں کر سکتے کہ یہی تعداد انبیاء کرام علیہ السلام کی تھی، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک نے بھیجے ہم تمام کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب اس میں عام طور پر جیسے بولتے ہیں لوگ، نارملی بات کرتے ہیں 1,24,000 انبیاء آئے، تو یہ ان لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے اس طرح، بالکل یہ ہمیشہ یا تو کم و بیش بولنا چاہیے، اچھا، یا پھر جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جن کا نام قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ یوں قرآن مجید فرقان حمید میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں، اسی طرح تقریباً 26 کا نام ہے، اور اسی طرح احادیث طیبہ میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں۔ تو اب جن انبیاء کرام علیہ السلام کے نام موجود ہیں کہ یہ نبی ہیں، تو ان پر ان کا متعین کر کے نبی ماننا ضروری ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کو نبی ماننا ضروری، موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا ضروری، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا ضروری، تو جن کے نام آئے ہوئے ہیں ان کو بطور نبی یہ تسلیم کرنا ضروری۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کے اعتبار سے اجمالاً یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم تمام کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے پہلی بات ہے۔ پھر دوسری بات کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے لازم ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہی رکھنا ہے، یہ ان کے ساتھ ہوگا ہی ہوگا، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کا سچا ہونا، اچھا صحیح ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا امانت دار ہونا، صحیح، انبیاء کرام علیہ السلام کو جو پیغام دیا گیا کہ انہوں نے لوگوں تک پہنچانا ہے وہ انہوں نے پہنچا دیا۔ صحیح۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کا عقیدہ اس اعتبار سے رکھنا کہ یہ انبیاء کے لیے واجب ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انبیاء کے لیے محال ہیں، وہ ان سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے ان کو معصوم بنا دیا، عصمت ان کے لیے رکھ دی کہ اب یہ کام ان سے ہوں گے ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نبی علیہ السلام کا نعوذ باللہ جھوٹ بولنا یہ ہو ہی نہیں سکتا، جہالت یہ ان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، خیانت یہ ان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہونا، چاہے وہ قبل نبوت ہو چاہے بعد نبوت ہو۔ اسی طرح صغیرہ گناہ بھی عند تحقیق قبل نبوت نہیں ہوتے، اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے۔ تو ایسی چیزوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ماننا یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے لازم ہے اور یہ چیزیں
محال ہیں کہ یہ ان سے ہو ہی نہیں سکتی. صحیح. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جائز ہوتی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، جیسے بخار آنا، اچھا جو ہمارے بشری عوارض ہوتے ہیں جی. یہ ان کے ساتھ معاملات پیش آنا، تو یہ ساری چیزیں ان کے حوالے سے اعتقاد رکھا جائے گا. پھر ایک اہم ترین بات انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ہاں اب یہاں پہ جو ہمارا موضوع ہے بالخصوص عظمت انبیاء کے حوالے سے، اس کا ایک پہلو اسی سے سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی جو پیغام ہے کہ اللہ پاک کے پیغام کو ہم کیسے حاصل کریں، کہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کی رہنمائی عقل کے ذریعے نہیں ہو سکتی. جیسے مثال کے طور پر ہمیں اللہ پاک کی 5 وقتہ عبادت کرنی ہے، مخصوص وقت کے اندر مخصوص انداز میں ہم نے اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے. جی. ٹھیک ہے. اب نماز کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس انداز میں ہم نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اس انداز میں ہم نے رکوع کرنا ہے، اس انداز میں ہم نے سجدہ کرنا ہے. یہ ہم اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے. صحیح. اب اللہ پاک کے جو احکامات ہیں ان کو ہر ایک عقل کے ذریعے جان نہیں سکتا، اور ہر ایک کے اندر یہ قوت و قدرت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ پاک کے پیغام کو براہ راست لے سکے. تو اب درمیان میں اللہ پاک نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی، ایسی عظمت والی ہستیاں پیدا فرمائی کہ جو اللہ پاک کے پیغام کو لیتی ہیں اور بندوں تک پہنچاتی ہیں. صحیح. تو اس کا واضح مطلب کیا ہوا کہ ان ہستیوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں بالا ہے. صحیح. کہ انہوں نے براہ راست اللہ پاک کے پیغامات کو لینا ہے اور مخلوق تک پہنچانا ہے. وہ اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے وہ واسطہ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، ذریعہ ہیں. تو وہ ان سے برتر و بالا ہیں، اور ایسی ہستیوں کو انبیاء نبی علیہ السلام کہا جاتا ہے. تو نبی کہتے ہی اس بشر کو ہیں کہ جس پر اللہ پاک وحی نازل فرماتا ہے اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں تک اس وحی کو پہنچائیں گے.